خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ برادران اسلام، حسب معمول آج میں سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت 148 یعنی سورہ بقرہ کی آیت 48 سے تلاوت کروں گا۔ یہ کہاں تک تلاوت میں کروں گا یہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے، تو آئیے میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ومن حيث خرجت فولي وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جدھر وہ منہ کرتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف دوڑو۔ تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تب تم سب کو لے آئے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد کی طرف کرو، اور تم جہاں بھی ہو اپنے رخ اسی کی طرف رکھو تاکہ تم لوگوں کو تمہارے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے سو ان لوگوں کے جو ان میں بے انصاف ہیں۔ بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دوں، اور تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ جس طرح ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا
جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تم کو پاک کرتا ہے اور تم کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تم کو وہ چیزیں سکھا رہا ہے جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ بس تم مجھ کو یاد رکھو، میں تم کو یاد رکھوں گا، اور میرا احسان مانو، میری ناشکری مت کرو۔ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا گیا تو یہود اور عیسائیوں نے اس قسم کی باتیں چھیڑ دی کہ مغرب کی سمت خدا کی سمت ہے یا مشرق کی سمت۔ وہ اس مسئلے کو بس رخ بندی کے مسئلے کی حیثیت سے دیکھ رہے تھے، مگر یہ ان کی ناسمجھی تھی۔ کعبہ کو قبلہ مقرر کرنے کا معاملہ سادہ طور پر ایک عبادتی رخ مقرر کرنے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک علامت تھی کہ اللہ کے بندوں کے لیے اس سب سے بڑے خیر کے اترنے کا وقت آ گیا ہے، جس کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی دعا کے مطابق نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے۔ اب وہ آنے والا آ گیا ہے جو انسان کے اوپر اللہ کی ابدی ہدایت کا دروازہ کھولے اور اس کی نعمت ہدایت کو آخری حد تک کامل کر دے۔ جو دین اللہ کی طرف سے بار بار بھیجا جاتا رہا مگر انسانوں کی غفلت و سرکشی سے ضائع ہوتا رہا، اس کو اس کی پوری صورت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے۔ خدا کا دین جو اب تک محض روایتی افسانہ بنا ہوا تھا، اس کو ایک حقیقی واقعہ کی حیثیت سے انسانی تاریخ میں شامل کر دے۔ وہ دین جس کا کوئی مستقل نمونہ قائم نہ ہو سکا تھا، نہیں ہو سکا تھا، اس کو ایک زندہ عملی نمونے کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے رکھ دے۔ یہ ہدایت اللہ کی تکمیل کا معاملہ ہے، نہ کہ مختلف سمتوں میں سے کوئی زیادہ مقدس سمت مقرر کرنے کا۔ کعبہ کی تعمیر کے وقت ہی یہ مقدر ہو چکا تھا کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس دین کا ظہور، اس کا مرکز کعبہ ہوگا۔ یعنی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس دین کا ظہور ہوگا، اس کا مرکز کعبہ ہوگا۔ پچھلے انبیاء لوگوں کو مسلسل اس کی خبر دیتے رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کعبہ کو تمام قوموں کے لیے قبلہ مقرر کرنا گویا نبی آخر الزماں کی حیثیت کو ثابت شدہ بنانا تھا۔ اب جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کا یہ اعلان آخری حجت ہے، اور جو لوگ آخرت سے بے خوف ہیں ان کی زبان کو کوئی بھی چیز روکنے والی ثابت نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہی ہدایت کا راستہ پاتے ہیں۔ اللہ کو یاد رکھنا ہی کسی کو اس کا مستحق بتاتا ہے کہ اللہ اس کو یاد رکھے۔ اللہ سے خوف رکھنا ہی اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ اس کی دوسری تمام چیزوں سے بے خوف کر دے۔ آئیے آگے کی طرف، بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم کو خبر نہیں۔ اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی شاباشیاں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو راہ پر ہیں۔ دین یہ ہے کہ آدمی اپنے خالق کو اس طرح پالے کہ اس کی یاد میں اور اس کی شکر گزاری میں اس کے صبح و شام بسر ہونے لگیں۔ اس قسم کی زندگی ہی تمام خوشیوں اور لذتوں کا خزانہ ہے، مگر یہ خوشیاں اور لذتیں اپنے حقیقی صورت میں آدمی کو صرف آخرت میں ملیں گی۔ موجودہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انعام کے لیے نہیں بنایا بلکہ امتحان کے لیے بنایا ہے۔ یہاں ایسے حالات رکھے گئے ہیں کہ خدا پرستی کی راہ میں آدمی کے لیے رکاوٹیں پڑیں تاکہ معلوم ہو کہ کون اپنے اظہار ایمان میں سنجیدہ ہے اور کون سنجیدہ نہیں۔ نفس کے محرکات، بیوی بچوں کے تقاضے، دنیا کی مصلحتیں، شیطان کے وسوسے، سماجی حالات کے دباؤ، یہ چیزیں فتنہ کی صورت میں آدمی کو گھیرے رہتی ہیں۔ آدمی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ان فتنوں کو پہچانے اور ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ذکر و شکر کے تقاضے پورا کرے۔ ان امتحانی مشکلات کے مقابلے میں کامیابی کا واحد ذریعہ نماز اور صبر ہے، یعنی اللہ تعالی سے لپٹنا اور ہر قسم کی ناخوشگواریوں کو برداشت کرتے ہوئے ناخوشگواریوں کو برداشت کرتے ہوئے بالارادہ حق کے راستے پر جمے رہنا۔ جو لوگ ناموافق حالات سامنے آنے کے باوجود نہ بدکیں اور بظاہر غیر اللہ میں نفع دیکھتے ہوئے اللہ کے ساتھ اپنے کو باندھے رہیں، وہی لوگ ہیں جو سنت الہی کے مطابق کامیابی کی منزل تک پہنچیں گے۔ حق کی راہ میں مشکلات و مصائب کا دوسرا سبب مومن کا تبلیغی کردار ہے۔ تبلیغ و دعوت کا کام نصیحت اور تنقید کا کام ہے، اور نصیحت اور تنقید ہمیشہ آدمی کے لیے سب سے زیادہ مبغوض چیز رہی ہے، یعنی بری چیز رہی ہے۔ ان میں بھی نصیحت سننے کے لیے سب سے زیادہ حساس وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دنیا کے کاروبار کو دین کے نام پر کر رہے ہوں۔ داعی کی ذات اور اس کے پیغام میں ایسے تمام لوگوں کو اپنی حیثیت کی نفی نظر آنے لگتی ہے۔ داعی کا وجود ایک ایسی ترازو بن جاتا ہے جس پر ہر آدمی تل رہا ہو، اسی طرح تول رہا ہو۔
تل رہا ہو کیسے ہوگا؟ جیسے جیسے پڑھیے تولنا ہوتا ہے، تل رہا ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ داعی بننا بھیڑ کے چھتا میں بھیڑ ہے، وہ جو بھیڑ نہیں ہوتا ہے مارنے والا کاٹ یہ کہتا ہے بھیڑ نہیں کہ یہ بھیڑ ہے۔ ہاں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ داعی بننا بھیڑ کے چھتا میں ہاتھ ڈالنے کے ہم معنی بن جاتا ہے۔ ایسا آدمی اپنے ماحول کے اندر بے جگہ کر دیا جاتا ہے، اس کی معاشیت برباد ہو جاتی ہے، اس کی ترقیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی جان تک خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔ مگر وہی آدمی راہ پر ہے جس کو بے راہ بتا کر ستایا جائے، وہی پاتا ہے جو اللہ کی راہ میں کھوئے۔ وہی جی رہا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے۔ آخرت کی جنت اسی کے لیے ہے جو اللہ کی خاطر دنیا کی جنت سے محروم ہو گیا ہو۔ کیا بات ہے! ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں۔ صفا اور مروہ بے شک اللہ کی یادگاروں میں سے ہیں، پس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کا طواف کرے، اور جو کوئی شوق سے کچھ نیکی کرے تو اللہ قدرداں ہے، جاننے والا ہے۔ جو لوگ چھپاتے ہیں ہماری اتاری ہوئی کھلی نشانیوں کو اور ہماری ہدایت کو بعد اس کے کہ ہم ان کو لوگوں کے لیے کتاب میں کھول چکے ہیں، تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور واضح طور پر بیان کر دیا تو ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں ہوں معاف کرنے والا مہربان۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے تو وہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور آدمیوں کی سب کی لعنت ہے، اسی حال میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن عراق تھا، یعنی وہ عراق کے رہنے والے تھے۔ اللہ کے حکم سے وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور چھوٹے بچے اسماعیل کو لا کر اس مقام پر چھوڑ گئے جہاں آج مکہ ہے۔ اس وقت یہاں نہ کوئی آبادی تھی اور نہ پانی۔ پیاس کا تقاضا ہوا تو ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکلی۔ پریشانی کے عالم میں وہ صفا اور مروہ نامی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہیں۔ 7 چکر لگانے کے بعد ناکام لوٹیں تو دیکھا کہ ان کے قیام گاہ کے پاس ایک چشمہ پھوٹ نکلا ہے۔ یہ چشمہ بعد کو زمزم کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ ایک علامتی واقعہ ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ کا معاملہ اپنے بندوں سے کیا ہے۔ اللہ کا کوئی بندہ
اگر اللہ کی راہ میں بڑھتے ہوئے اس حد تک چلا جائے کہ اس کے قدموں کے نیچے ریگستان اور بیابان کے سوا کچھ نہ رہے، تو اللہ اپنی قدرت سے ریگستان میں اس کے لیے رزق کے چشمے جاری کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حج اور عمرہ میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کا مقصد، سعی مطلب دوڑنا، دوڑنے کا مقصد، سعی کا مقصد اسی تاریخ کی یاد کو تازہ کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات میں اللہ کی نشانیاں اتنی واضح تھیں کہ یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ آپ کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہوا ہے، مگر یہودی علماء نے آپ کا اقرار نہیں کیا۔ ان کو اندیشہ تھا کہ اگر وہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں تو ان کی مذہبی بڑائی ختم ہو جائے گی، ان کی جمی ہوئی تجارتیں اجڑ جائیں گی۔ اپنی کامیابی کا راز انہوں نے حق کو چھپانے میں سمجھا، حالانکہ ان کی کامیابی کا راز حق کے اعلان میں تھا۔ حق کی طرف بڑھنے میں وہ اپنے آپ کو بے زمین ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، مگر وہ بھول گئے کہ یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مطلوب ہے۔ جو بندہ حق کی خاطر بے زمین ہو جائے وہ سب سے بڑی زمین کو پا لیتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی نصرت کو۔ نصرت معنی مدد، یعنی اللہ رب العالمین کی مدد کو۔ تاہم اللہ کی رحمت کا دروازہ آدمی کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ ابتدائی طور پر غلطی کرنے کے بعد اگر آدمی کو ہوش آ جائے اور وہ پلٹ کر صحیح رویہ اختیار کر لے، وہ اس امر حق کا اعلان کرے جس کو اللہ چاہتا ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ مگر جو لوگ عدم اعتراف پر قائم رہیں اور اسی حال میں مر جائیں تو وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائیں گے۔ جناب 162 تک کی تلاوت میں نے کر دیا، مجھے لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا اور تلاوت کر لینی چاہیے، ایک گروپ کم سے کم۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو انسانوں کے کام آنے والی چیزیں لے کر سمندر میں چلتے ہیں، اور اس پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور یا اللہ، اور اس نے زمین میں سب قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے تابع ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ بہت بہترین ترجمہ ہے، بہت اچھی عبارت ہے، میں پھر اس کو ترجمہ کر دیتا ہوں۔
غور سے سنیں گے جناب. اور تمہارا معبود یعنی اللہ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے. بے شک آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو انسانوں کے کام آنے والی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں، اور اس پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور اس نے زمین میں سب قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے تابع ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں. جناب ہم لوگ اپنے کو بھی ترازو پہ تولنے کی کوشش کریں. کیا صرف تلاوت کرنے سے چھٹی ملے گی، یا قرآن کے ترجمہ، تلاوت، معنی، تفسیر وغیرہ بھی جاننے کی ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. آئیے تفسیر دیکھتے ہیں. انسان کا خدا ایک ہی خدا ہے، اور وہی اس قابل ہے کہ وہ انسان کی توجہات کا مرکز بنے. ہمارا وجود اور وہ سب کچھ جو کچھ ہم کو زمین پر حاصل ہے، وہ اسی کے لیے ہے کہ ہمارا یہ خدا رحمتوں اور مہربانیوں کا خزانہ ہے. آدمی کو چاہیے کہ اس کو حقیقی معنوں میں اپنا معبود بنائے. وہ اسی کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے، اور اپنی تمام امیدوں اور تمناؤں کو ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ وابستہ کر دے. جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنا سب کچھ صرف اپنی ماں کو سمجھتا ہے، اسی طرح خدا انسان کے لیے اس کا سب کچھ بن جاتا ہے. ہمارے سامنے پھیلی ہوئی کائنات اللہ کا ایک عظیم شان تعارف ہے. غور کیجیے جناب، ہمارے سامنے پھیلی ہوئی کائنات اللہ کا ایک عظیم شان تعارف ہے. زمین و آسمان کی صورت میں ایک اتھاہ کارخانہ ہے. کارخانہ موجود ہونا ظاہر کرتا ہے کہ ضرور اس کا کوئی بنانے والا ہے. طرح طرح کے ظاہری اختلافات اور تضاد کے باوجود تمام چیزوں کا حد درجہ ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ثابت کرتا ہے کہ اس کا خالق و مالک صرف ایک ہے. کائنات کی چیزوں میں نفع بخشی کی صلاحیت ہونا گویا اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی منصوبہ بندی کامل شعور کے تحت بالارادہ کی گئی ہے، یعنی ارادے کے ساتھ کی گئی ہے. بظاہر بے جان چیزوں میں قدرتی عمل سے جان اور تازگی کا آ جانا بتاتا ہے کہ کائنات میں موت محض عارضی ہے. یہاں ہر موت کے بعد لازماً دوسری زندگی آتی ہے. ایک ہی پانی اور ایک ہی خوراک سے قسم قسم کے جانداروں کا انگنت تعداد میں پایا جانا اللہ کی بے حساب قدرت کا پتہ دیتا ہے. ہوا کا مکمل طور پر انسان کو اپنے گھیرے میں لیے رہنا بتاتا ہے کہ انسان پوری طرح اپنے خالق کے قبضے میں ہے. کائنات کی تمام چیزوں کا انسانی ضرورت کے مطابق سدھا ہوا ہونا ثابت کرتا ہے کہ انسان کا خالق ایک بے حد مہربان ہستی ہے، اور وہ اس کی ضروریات کا اہتمام اس وقت سے کر رہا ہوتا ہے جب کہ اس کا وجود بھی نہیں تھا. کائنات میں اس قسم کی نشانیاں گویا مخلوقات کے اندر خالق کی جھلکیاں ہیں. وہ اللہ کی ہستی کا، اس کے ایک ہونے کا، اس کے تمام صفات کمال کا جامع ہونے کا اتنے بڑے پیمانے پر اظہار کر رہی ہے کہ کوئی آنکھ والا اس کو دیکھنے سے محروم نہ رہے، اور کوئی عقل والا اس کو پانے سے عاجز نہ ہو. دلائل کو وہی شخص پاتا ہے جو دلائل پر غور کرتا ہے. توجہ طلب ہے جناب.
دلائل کو وہی شخص پاتا ہے جو دلائل پر غور کرتا ہے، وہ سچائی کو جاننے کے معاملے میں سنجیدہ ہو، وہ مصلحتوں سے اوپر اٹھ کر رائے قائم کرتا ہو، وہ ظاہری چیزوں میں الجھ کر نہ رہ گیا ہو بلکہ ظاہری چیزوں کے پیچھے چھپی ہوئی باطنی حقیقت کو جاننے کا حریص ہو۔ حریص مانے لالچی، جاننے کا حریص ہو۔ تو جناب اب مجھے اجازت دیجیے، میں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 164 تک کی تلاوت کر دی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مجلس میں ہم لوگ 165 سے تلاوت کریں گے، سنیں گے، سمجھیں گے۔ بس دعا میں یاد رکھیے، اگر آپ کو میری ادائیں پسند ہیں، آپ ایسا سوچتے ہیں کہ میں تلاوت کر رہا ہوں، آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو اگر ایسی بات ہے تو آپ سبسکرائب کر لیجئے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے دوستوں میں شیئر کیجئے، اپنے رشتہ داروں میں دیجئے، اور لوگوں کو توجہ دلائیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں۔ بطور خاص خواتین حضرات بھی توجہ کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ان کو بہت بڑا کام ہے، خود تو اصلاح کرنی ہی ہے، بچوں کو بھی اصلاح کرنے کی ساری ذمہ داری آپ ہی کے اوپر ہے۔ میری تمام نیک تمنائیں آپ تمام لوگوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔